چنانچہ بنو قینقاع بڑے اطمینان کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے۔ ان کی روانگی کے متعلق ضروری اہتمام اور نگرانی وغیرہ کا کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبادہ بن صامت کے سپرد فرمایا تھا، جو ان کے حلفاء میں سے تھے۔ چنانچہ عبادہ بن صامت چند منزل تک بنو قینقاع کے ساتھ گئے اور انہیں حفاظت کے ساتھ آگے روانہ کر کے واپس لوٹ آئے۔ مال غنیمت جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا وہ صرف آلات حرب، جنگ کے آلات، سامان اور پیشہ زرگری کے پیشے کے آلات تھے۔ بنو قینقاع کے متعلق بعض روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے قلعوں کے دروازے کھول کر اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دیا تو ان کی بدعہدی اور بغاوت اور شرارتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ان کے جنگجو مردوں کو قتل کر دینے کا تھا، مگر عبداللہ بن ابی سلول رئیس منافقین کی سفارش پر آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن اس بات کی کوئی ثبوت نہیں ہے، روایات کو صحیح نہیں محققین سمجھتے، کیونکہ جب دوسری روایت میں صریحاً مذکور ہے کہ بنو قینقاع نے اس شرط پر دروازے کھولے تھے کہ ان کی اور ان کے اہل و عیال کی جان بخشی کی جائے گی، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط کو قبول کر لینے کے بعد دوسرا طریقہ اختیار فرماتے اور پھر بھی قتل کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ تو اس لیے بالکل غلط بات ہے یہ۔ البتہ بنو قینقاع کی طرف سے جان بخشی کی شرط کا پیش ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود ہی سمجھتے تھے کہ ان کی اصل سزا قتل ہی ہے، مگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کے طالب تھے اور یہ وعدہ لینے کے بعد اپنے قلعے کا دروازہ کھولنا چاہتے تھے کہ ان کے قتل کی سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن گو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحیم النفسی سے انہیں معاف کر دیا تھا، مگر معلوم ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی نظر میں یہ لوگ اپنی بدعمالی اور جرائم کی وجہ سے اب دنیا کے پردے پر زندہ چھوڑے جانے کے قابل نہیں تھے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جس جگہ یہ لوگ جلا وطن ہو کر گئے وہاں انہیں ابھی 1 سال کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ ان میں کوئی ایسی بیماری پڑی کہ سارے کا سارا قبیلہ اس کا شکار ہو کر پیوند خاک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ غزوہ بنو قینقاع ذوالحجہ 2 ہجری میں ہوا تھا۔ بہرحال حضرت حمزہ اس میں علمبردار تھے۔ حضرت حمزہ کی شہادت کے بارے میں احد میں شہید ہوئے تھے، یہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ رویا دے دی تھی۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رویا میں دیکھا کہ ایک مینڈے کا پیچھا کر رہا ہوں اور یہ کہ میری تلوار کا کنارہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو میں نے یہ تعبیر کی کہ قوم کے مینڈے کو قتل کروں گا، یعنی ان کے سپہ سالار کو، اور تلوار کے کنارے کی تعبیر میں نے یہ کی کہ میرے خاندان کا کوئی آدمی ہے۔ پھر حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ کو قتل کیا جو کہ مشرکین کا علمبردار تھا۔ حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا گیا تھا، شکل بگاڑی گئی تھی، ناک کان کاٹے گئے تھے، ان کا پیٹ چاک کیا گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج ہوا اور فرمایا، اگر اللہ نے مجھے قریش پر کامیابی دی تو میں ان کے 30 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ ان کے 70 آدمیوں کو مسئلہ کروں گا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم سزا دو تو اتنی سزا دو جتنی تم پر زیادتی کی گئی ہے تھی، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ لیے یہ بہتر ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کریں گے، اور اپنی قسم کو کفارہ ادا کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل رات جب میں جنت میں داخل ہوا، نظارہ دیکھا آپ نے،
تو میں نے دیکھا کہ جعفر فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں جبکہ حمزہ تخت پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن حضرت حمزہ کے پاس سے گزرے، ان کا ناک اور کان کاٹے گئے تھے اور مسلح کیا گیا تھا۔ اس پر فرمایا اگر مجھے صفیہ کے رنج و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو یوں ہی چھوڑ دیتا یہاں تک کہ اللہ ان کو پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے ہی اٹھالتا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کو ایک چادر میں کفن دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حمزہ کی شہادت اور آپ کی لاش کو دیکھ کر جذبات کا اظہار اور صبر کا نمونہ نہ صرف خود دکھانا بلکہ حضرت حمزہ کی بہن اور اپنی پھوپھی کو بھی اس کا پابند کرنا، جس کا کچھ ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ پھر نوح کرنے والی انصاری عورتوں کو نوح کرنے سے روکنے کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو خلیفۃ مسیح رابع نے اپنے خلافت سے پہلے کی ایک جلسہ سالانہ کی تقریر میں بیان فرمایا تھا، وہ بیان کر دیتا ہوں، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے خلق عظیم کا بھی پتہ لگتا ہے۔ بہرحال یہ مناسب ہے کہ یہاں بیان کیا جائے، پہلے تو مختصر حدیثوں کے حوالے سے بیان ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے جو پیار تھا اس کا اظہار ان الفاظ سے ہوتا ہے جو احد کی شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی ناش پر کھڑے ہو کر فرمائے۔ آپ نے فرمایا اے حمزہ، مجھے آج جو غصہ ہے اور جو تکلیف تیرے مقتل پر کھڑے ہو کر پہنچی ہے، اللہ آئندہ کبھی مجھے ایسی تکلیف نہ دکھائے گا۔ اس وقت آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی بہن بھی یہ خبر سن کر وہاں چلی آئیں، تو اس خوف سے کہ کہیں صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے، پہلے تو آپ نے انہیں ناش دیکھنے کی اجازت نہ دی، لیکن جب انہوں نے صبر کا وعدہ کیا تو اجازت فرما دی۔ بہرحال آپ حضرت حمزہ کے مقتل پر حاضر ہوئیں اور شیر خدا اور شیر رسول اپنے پیارے بھائی کی لاش اس حالت میں سامنے پڑی دیکھی کہ ظالموں نے سینہ پھاڑ کر کلیجہ نکال لیا تھا اور چہرے کے نقوش بھی بری طرح بگاڑ دیے تھے، ہر چند کے سینہ غم سے بیٹھا جاتا تھا۔ حضرت صفیہ اپنے صبر کے وعدے پر قائم رہیں اور ایک کلمہ بے صبری کا منہ سے نکلنے نہ دیا، لیکن آنسوؤں پر کسے اختیار تھا، انا للہ پڑھا اور روتے روتے وہیں بیٹھ گئیں۔ حالت یہ تھی کہ غمزدہ خاموش آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ حضور بھی پاس بیٹھ گئے، آپ کی آنکھوں سے بھی بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ جب حضرت صفیہ کے آنسو مدھم پڑتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی مدھم پڑ جاتے، جب حضرت صفیہ کے آنسو تیز ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی تیز ہو جاتے۔ چند منٹ اسی حالت میں گزرے، پس حضور اور اہل بیت کا نوحہ ان چند خاموش آنسوؤں کے سوا اور کچھ نہ تھا، اور یہی سنت نبوی ہے۔ آپ مدینہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ تمام مدینہ ماتم کدہ بنا ہوا تھا اور گھر گھر سے شہدائے احد کی یاد میں نوحہ گھروں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو بڑے درد سے فرمایا حمزہ کو تو کوئی رونے والا نہیں۔ حمزہ کو رونے والا ہو بھی کون سکتا ہے کہ اہل بیت کو تو صبح و شام صبر کی تلقین ہوا کرتی تھی۔ حضور کے اس درد بھرے فکرے کو جب بعض انصار نے سنا تو تڑپ اٹھے اور گھروں کی طرف دوڑے اور بیویوں کو حکم دیا کہ ہر دوسرا ماتم چھوڑ دو اور حمزہ پر ماتم کرو۔ دیکھتے دیکھتے ہر طرف سے حمزہ کے لیے آہو بکا کا ایک شور بلند ہوا اور ہر گھر حمزہ کا ماتم کدہ بن گیا۔ انصار بیویاں نوحہ کے پڑھتے ہوئے اور آنسو بہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت قدے پر بھی اکٹھی ہو گئیں۔ حضور نے شور سن کر باہر دیکھا تو انصار بیویوں کی ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ حضور نے ان کی ہمدردی پر ان کو دعا دی اور شکریہ ادا کیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ مردوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں، بس اس دن سے نوحے کی رسم متروک کر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہماری جان نثار ہوں۔ کس شان کا معلم اخلاق تھا جو روحانیت کے آسمان سے ہمیں دین سکھانے نازل ہوا، کیسا صاحب بصیرت اور زیرک تھا، یہ نصیحت کرنے والا جس کی نظر انسانی فطرت کے پاتال تک اتر جاتی تھی۔ اگر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار بیویوں کو نوحہ کرنے سے منع فرما دیتے جب وہ اپنے شہیدوں کا نوحہ کر رہی تھیں تو شاید بعض دلوں پر یہ شاک گزرتا اور یہ صبر ان کے لیے صبر آزما ہو جاتا، لیکن دیکھو کیسے حکیمانہ انداز میں آپ نے پہلے ان کا
ان کے ماتم کا رخ اپنے چچا حمزہ کی طرف پھیرا۔ پھر جب نوح سے منع فرمایا تو گویا اپنے چچا کے نوح سے منع فرمایا۔ اللہ کا انتخاب ہے۔ دیکھو اپنی مخلوق کے لیے کس شان کا نصیحت کرنے والا بھیجا اللہ تعالیٰ نے، جو انسانی فطرت کی باریکیوں اور لطافتوں سے خوب آشنا تھا اور اپنے غلاموں کے لطیف جذبات کا کیسا خیال رکھنے والا تھا۔ حضور کی ان حسین اداؤں پر جب نظر پڑتی ہے تو دل سینے پہ اچھلتا ہے اور فریفتہ ہونے لگتا ہے، اور بے اختیار دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ ہماری جانیں، ہمارے اموال، ہماری اولادیں تیرے قدموں کے نثار۔ اے اللہ کے رسول، تجھ پر لاکھوں درود اور کروڑوں سلام۔ اے وہ کہ جس کے حسن و احسان کا سمندر بے کنارہ تھا اور لافانی تھا۔ اے اللہ کے رسول، تجھ پر لاکھوں درود اور کروڑوں سلام۔ زمین و آسمان کے واحد و یگانہ خدا کی قسم، زمین و آسمان میں اس کی تمام مخلوق میں تو واحد اور یگانہ ہے، تجھ سے کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ تو حمزہ کے ذکر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کا بھی ذکر ہو گیا۔ یہی یہاں اختتام ہے۔ میں چند جو دوسرے جو ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کروں گا۔